وہ کون شخص ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 1000 سال قبل آپ پر ایمان لائے اور انہوں نے آپ کے نام سے ایک خط بھی لکھا جس میں اپنے ایمان لانے کی شہادت درج کی؟ صبح اول حمیری ہے جس نے آپ کے نام خط بھی لکھا اور وہ خط سلسلہ وار منتقل ہو کر آپ تک پہنچا۔ وہ کون شخص ہے جس نے مدینہ میں آپ کے لیے 1000 سال پہلے ایک مکان بنایا تھا تاکہ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ آئیں تو اس میں کچھ دن آرام کریں؟ طبع اول حمیری ہے، اور وہ مکان وہی ہے جس کے مالک بعد میں حضرت ابو ایوب انصاری ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جس گھر میں میٹنگیں ہوتی تھی اس کا نام کیا تھا؟ جواب: اس کا نام دار الندوہ تھا۔ سوال: اس کی تعمیر کس نے کی تھی؟ جواب: قصی بن کلاب نے۔ بت پرستی کی ابتدا کب سے ہوئی؟ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے۔ بت پرستی کی ابتدا کس چیز سے ہوئی؟ بزرگوں کی تصویروں سے ہوئی۔ واقعہ یہ ہوا کہ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بندگان صالحین سے تھے، جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے اقرباء و احباب کو بہت زیادہ صدمہ پہنچا اور وہ اتنے غمگین ہوئے کہ سب کاروبار چھوڑ کر انہیں یاد کرنے لگے۔ تو ایک دن ابلیس لعین نے انسانی شکل میں آ کر ان کے ماننے والوں سے کہا کہ تم ان کی تصویریں بنا کر ان کی مجلسوں میں نصب کر دو اور انہیں ان کے نام سے پکارو تاکہ تمہارا غم دور ہو۔ بس ان لوگوں نے ایسا ہی کیا اور یہ معاملہ مدتوں چلتا رہا۔ پھر جب اس زمانے کے لوگ وفات پا گئے اور ان کے بارے میں کوئی بتانے والا نہ رہا تو ابلیس لعین نے موقع غنیمت سمجھ کر ان کی اولادوں سے کہا کہ یہ تمہارے آباء و اجداد ان کی عبادت کرتے تھے۔ یہ سن کر ان لوگوں نے انہیں معبود سمجھ لیا اور ان کی عبادت شروع کر دی۔ سوال: سرزمین عرب پر بت پرستی کی رسم کس نے ایجاد کی؟ جواب: عمرو بن لہی نے۔ اس نے یہ بت کہاں سے حاصل کیا اور اس کا نام کیا تھا؟ ملک شام سے حاصل کیا اور اس کا نام حبل تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ کسی ضرورت سے ملک شام پہنچا تو وہاں دیکھا کہ قوم عمالقہ کے کچھ لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، تو اس نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے اور اسے کیوں پوجتے ہو؟ ان لوگوں نے جواب دیا، یہ بت ہے اور ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم ان سے بارش طلب کرتے ہیں تو بارش ہوتی ہے اور مدد طلب کرتے ہیں تو ہماری مدد ہوتی ہے۔ عمرو بن لہی نے یہ دیکھ کر ان سے ایک بت مانگ لیا تاکہ سرزمین عرب لے جائیں اور وہاں کے لوگوں کو اس کی عبادت کا طریقہ بتائیں۔ ان لوگوں نے ایک بت دے دیا جس کا نام حبل تھا۔ عمرو بن لہی نے اس بت کو لا کر خانہ کعبہ میں نصب کر دیا، لوگوں کو اس کی عبادت کا حکم دیا۔ اسی دن سے عرب میں بت پرستی پھیل گئی۔ وہ کون سا آدمی ہے جس کی موت کے وقت فرشتہ نے اس کا فتویٰ خود اس کے سامنے پیش کیا اور وہ اپنے ہی فتوے کے مطابق ہلاک ہوا؟ جواب: وہ فرعون ہے۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں فرعون کے پاس ایک استفتاء لائے جس کا مضمون یہ تھا کہ بادشاہ کا اس غلام کے بارے میں کیا حکم ہے جس نے اپنے آقا کی مال و نعمت میں پرورش پائی، پھر اس کی ناشکری کی اور اس کے حق کا منکر ہو گیا اور خود آقا ہونے کا مدعی ہو گیا۔ اس پر فرعون نے یہ جواب لکھا کہ جو غلام اپنے آقا کی نعمتوں کا انکار کرے اور اس کے مقابل آئے، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو دریا میں ڈبو دیا جائے۔ جب فرعون ڈوبنے لگا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے
اس کا وہی فتویٰ اس کے سامنے پیش کر دیا، اس نے اس کو پہچان لیا۔ سوال: وہ بادشاہ جن کا لقب فرعون ہوا کتنے ہیں اور کس نبی کے زمانے میں گزرے؟ جواب: 3 ہے۔ سنان الاشعل بن علوان، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا فرعون ہے۔ نمبر 2، ریان بن ولید، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کا فرعون ہے۔ نمبر 3، ولید بن مصعب، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون ہے۔ سوال: شب قدر افضل ہے یا شب معراج؟ جواب: ہمارے لیے شب قدر افضل ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے شب معراج افضل ہے۔